یکدم کالی گھٹائیں چھا گئی، موسم خراب ہوا اور بجلیاں چمکنے لگیں۔ دکان پر کام کرنے والے باقی سارے لڑکے چھٹی کر کے گھر جا چکے تھے، جبکہ میں ابھی باقی کا نظام دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ چیزیں جو باہر پڑی تھی میں وہ اٹھا کر اندر رکھ رہا تھا۔ میں نے ایک کرسی اٹھائی کہ مجھے بچے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میری یہ دکان تو قدرے ویران جگہ پر تھی اور یہاں آس پاس کوئی گھر بھی نہ تھا جو مجھے لگتا کہ کوئی بچہ یہاں آ گیا ہے۔ کرسی ہٹا کر دیکھا تو پیچھے ایک بہت پیارا معصوم بچہ کھڑا تھا، گول گول موٹی آنکھیں ٹمٹما کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک باہر لگا بلب بند ہو گیا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہاتھوں سے کرسی پکڑ لی ہو۔ چونکہ گہرا اندھیرا تھا، اسی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور میں یہ دیکھ کر سامنے حیران رہ گیا کہ اب کوئی بچہ نہ تو کھڑا تھا نہ کرسی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ کو آن کیا اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ابھی بھی ہر طرف سے بچوں کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ تبھی شدت سے مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی دکان کے اندر سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی دکان میں پڑی چیزوں کو چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ میں تیزی سے اندر بھاگا۔ اسی وقت بجلی آ گئی۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، کیونکہ میری دکان بالکل محفوظ تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو دکان کے داخلی دروازے پر 3 بچے کھڑے تھے۔ تینوں ہی بے حد معصوم اور بہت خوبصورت تھے۔ ان سے زیادہ خوبصورت بچے میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ وہ بے چارگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یکدم یہاں دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا یہ بچے انسان کے نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ میری طرف بڑھا۔ میں نے بے ساختہ پیچھے کی طرف قدم بڑھایا۔ جوں جوں وہ میرے قریب آ رہا تھا، توں میرے خوف میں اضافہ ہونے لگا۔ کچھ فاصلے پر وہ ٹھہر گیا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بچے بھی اسی طرح سے رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں فوراً قریب گیا اور کہا، بیٹا تم لوگ کون ہو اور رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے والدین کہاں ہیں؟ ان کے بغیر اکیلے یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں 3 سوال پوچھ ڈالے۔ میری بات سن کر ایک بچے نے جواب دیا۔ وہ بچہ دونوں سے تھوڑا بڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ماں باپ مر گئے ہیں اور چچا نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں۔ ہم یوں ہی بس یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ دکان نظر آ گئی، اسی لیے ہم مدد مانگنے اندر آ گئے۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا۔ وہ اپنے لباس اور اخلاق سے ایک اچھے گھر کے معلوم ہوتے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بچے صبح سے یوں ہی بھوکے گھوم پھر رہے ہوں گے۔ میں نے انہیں میز پر بیٹھنے کا کہا اور کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لے آیا، اور یہ دیکھ کر میں تو بھائی حیران رہ گیا۔ 5 بندوں کا کھانا انہوں نے 5 منٹ سے پہلے ختم کر دیا اور ابھی بھی وہ للچائی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ انہیں آج صبح ہی گھر سے نکالا گیا ہے، مگر ان کی بھوک دیکھ کر لگتا تھا جیسے انہیں کھانا کھائے مہینوں گزر گئے ہیں۔ پہلے بچا ہوا کھانا تو میں اپنے گھر لے جاتا تھا اور اگلے دن دوبارہ اسے ساتھ لے آتا، مگر آج سارا بچا ہوا کھانا انہوں نے کھا لیا تھا۔ میں نے کہا، چلو اب تم لوگ مجھے بتاؤ میں تمہیں کہاں چھوڑ کر آؤں؟ میں تم لوگوں کو اس جگہ چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ پھر وہ میری بات سن کر آپس میں دیکھنے لگے جیسے انہیں مجھ سے اس طرح کی بات کی توقع نہ تھی۔ شاید وہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ تینوں نے گردن جھکا لی۔ ان میں سے درمیان والا بچہ بولا، ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہے چچا، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں سمجھانے کے سے انداز میں کہا، بیٹا ایسا ممکن نہیں، میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ میں خود اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہا ہوں، تم لوگوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ دراصل میں اپنے گھر میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے والدین کا تقریباً 2 سال پہلے انتقال ہوا اور بہن بھائی میرا تھا کوئی نہیں۔ 1 سال قبل میں نے شادی کی، مگر وہ شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور ہماری طلاق ہو گئی۔ میری عمر 33 برس ہے، مگر اس کے باوجود میں نے دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اکیلے ہی زندگی بسر کرنے لگا ہوں۔ میری دادی بھی اب کافی ضعیف ہو چکی ہیں، ان سے گھر کے کام کاج کرنا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ دادی کا ہاتھ بٹا دیا کروں۔ ویسے تو دکان کے ساتھ گھر کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا، مگر اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
اور اب یہ تینوں چھوٹے چھوٹے بچے مجھے ایک نئی ذمہ داری اٹھانے کا کہہ رہے تھے جو میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکا۔ جب میں نے کہا تو وہ مایوس ہو گئے۔ اچانک ایک بچہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے یوں نیچے بیٹھا دیکھ کر میں فوراً پیچھے ہٹا۔ ارے بیٹا، تم یوں رو کر مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ تم لوگ میری بے بسی کو نہیں سمجھ رہے۔ میرے لیے تم لوگوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، مگر میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتا ہوں۔ جب کبھی بھی تم بھوکے ہو یہاں آ کر کھانا کھا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بڑی مشکل سے میں نے انہیں دکان سے باہر نکالا، خود بھی دکان کا شٹر گرایا اور موٹر بائیک کی طرف یہ کہہ کر میں نے انہیں بہت مشکل سے باہر نکال دیا۔ موٹر بائیک پر بیٹھا اور چل پڑا۔ ابھی میں آدھے راستے میں پہنچا تھا جب اچانک ہی مجھے موٹر سائیکل کے شیشے میں وہ عکس دکھائی دیا اور میں یکدم رک گیا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر وہ تینوں بچے بھاگے بھاگے میری طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ ان کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر واقعی میرے دل کو ٹھیس پہنچی اور اسی ایک لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو لے کر میں گھر جاؤں گا، ان کی مدد کروں گا۔ اسی وقت یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کسی طرح ان کے چاچا سے رابطہ کر کے انہیں احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ موٹر سائیکل کو وہیں راستے میں روکا، بچے تیزی سے میری طرف آئے۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس کو ان تینوں نے تھوڑے ہی وقت میں طے کر لیا تھا، اور یہ بات حیران کن تھی، ان بچوں میں کچھ زیادہ ہی طاقت موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو میں چند لمحے کچھ بول نہ سکا، پھر انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا دیا۔ وہ تینوں خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ان تینوں کو خوش دیکھ کر میری خوشی بھی دگنی ہو گئی، مگر ان کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل یہی کہتے رہے کہ چچا، تم لوگ تو میری سوچ سے زیادہ اچھے ہو۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم لوگ اس طرح سے ہماری مدد کرو گے۔ ہمیں تو بچپن سے یہی سننے کو ملا ہے کہ انسان لوگ بالکل اچھے نہیں ہوتے، مگر یہاں آ کر میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے تیزی سے پوچھا، تم انسان کہنے سے تمہارا کیا مراد ہے بیٹا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دوسرے بچے نے اسے خاموش کروا دیا اور مجھے کہنے لگا، ارے چچا، اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، یہ تو پاگل ہے، یہ تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے، بس آپ کا شکر ادا کر رہا ہے، مگر اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا عجیب ہے۔ پھر وہ تینوں آپس میں ہی جھگڑنے لگے۔ میں انہیں خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ میری ایک بھی نہ سن رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور کہا، اگر اب کسی کی آواز آئی تو میں اسے راستے میں اتار دوں گا، اور اس کے بعد مکمل سناٹا چھا گیا۔ جب گھر پہنچا دادی پہلے سے موجود تھیں۔ اس دوران ایک اور بات جو بہت حیرت ناک تھی وہ یہ تھی کہ موسم یکدم ٹھیک ہو گیا تھا۔ آسمان پر جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ گئے تھے، چاندنی نکل آئی تھی اور چاند کی روشنی نے محلے کو روشن کر چھوڑا تھا۔ تم آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں تمہارے لیے کتنی فکر مند ہو رہی تھی؟ دادی کی آواز سن کر میں بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ دادی کی یہ فکر مجھے بہت پسند تھی، ایک یہی تو تھی جو میری اتنی پرواہ کرتی تھی۔ میں نے کہا، دراصل آج آپ کے لیے میں ایک تحفہ لایا ہوں۔ دادی کی نظر کمزور تھی، تو اسی وجہ سے انہیں اندھیرے میں بہت کم دکھائی دیتا۔ میں انہیں جلدی سے کمرے میں لے گیا، لائٹ بھی آ چکی تھی، اور پھر تینوں بچوں کو کمرے میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ تینوں بچوں کو دیکھ کر دادی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تو نے شادی کر رکھی ہے، میں تجھے اس بارے میں کہتی بھی رہتی تھی، مگر تو نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، اور آج اپنے تینوں بچوں کو لے کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ دادی کی یہ بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرے بارے میں غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے ان کی غلط فہمی دور کی اور کہا، دادی، یہ بچے مجھے راستے میں ملے ہیں، ان کے چچا نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، اور اب ان کا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں، یہ واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر یہ واپس گئے تو ان کا چچا انہیں پھر سے بے گھر کر دے گا یا مارنے کی کوشش کرے گا۔ میری دادی ایک نرم دل عورت تھیں۔ میری باتیں سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہا، بیٹا تو نے بالکل اچھا کیا، ویسے بھی بہتر ہے، بہترین انسان وہی ہے بیٹا جو مصیبت میں ضرورت میں دوسرے کے کام آئے۔ میں اس گھر میں پورا دن اکیلی رہ کر اکتا چکی تھی، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں۔ اب یہ بچے آ گئے ہیں نا، اب نہ صرف میری تنہائی ختم ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کریں گے۔ دادی کی بات سن کر تینوں بچے جوش سے بول اٹھے، امی جان آپ فکر ہی نہ کریں،
اب ہم سارے کام کریں گے۔ انہوں نے بیک وقت یہ نعرہ لگایا۔ ان کا جوش دیکھ کر میں مسکرا دیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ لگ بھگ 7 سال کے قریب تھے۔ سب سے چھوٹا والا 5 سال کا معلوم ہوتا تھا، مگر وہ سب سے زیادہ شاطر اور چالاک تھا، اور سب سے زیادہ باتونی بھی وہی تھا۔ اکثر تو بڑے بھائی اسے خاموش کروا دیتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بولتا، اور کچھ باتیں اس کی بہت عجیب ہوتیں جو اگلے کو گہری سوچ میں مبتلا کرنے کی صلاحیت رکھتیں۔ اچانک وہ بچہ بولا، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اسے اتنا زیادہ کھانے کو دیا تھا، اور اب اسے دوبارہ بھوک لگنے لگی ہے۔ میں نے ایک نظر دادی کو دیکھا۔ دادی نے کہا آج محلے کی عورت چاول دے کر گئی تھی، چونکہ چاول اچھے نہیں تھے، اسی وجہ سے انہوں نے میرے لیے رکھ دیے تھے۔ میں وہ پلیٹ اٹھا لایا، بچے کے سامنے رکھ دی، اور 1 منٹ کے اندر اندر وہ پلیٹ پوری خالی کر گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دادی نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ہمیشہ سے ہی کھاتے پیتے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ لڑکا بھی ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تو میں ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتے رہا، اور پھر میں سونے کے لیے چلا گیا۔ ان تینوں نے دادی کے کمرے میں سونے کی ضد کی تھی، لہٰذا میں نے بھی انہیں مجبور نہ کیا، اور صبح جب سو کر اٹھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پورا گھر صاف ستھرا تھا، جبکہ بچے ایک طرف کھیل رہے تھے۔ باورچی خانے میں گیا تو یہ دیکھ کر اگلی حیرت کا جھٹکا لگا۔ ناشتہ بھی بنا پڑا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حلوہ پوری بھی تھی۔ مجھے حلوہ پوری بچپن سے بہت ہر دل پسند تھی، اور یہ کھائے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں اس دن کھاتا تھا جس دن گھر میں بنے باہر کا کھانا مجھے راس نہ آتا۔ ایک 7 سالہ بچے سے اتنے بڑے کام کی توقع رکھنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ میں تیزی سے بچوں کی طرف بھاگا جو کھیل رہے تھے۔ ان کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک بچہ چلانے لگا، جلدی سے بھاگو تم یہاں سے، چچا آ گئے۔ اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے پھر سے حیرت ہوئی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ وہ نہ جانے کس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ قریب کھڑا بھائی اسے ڈانٹ کر خاموش کروانے لگا اور بولا، چپ کر جاؤ، کیا پاگلوں جیسا برتاؤ کر رہے ہو۔ ارسلان پھر میری طرف مخاطب ہوا اور بولا، چچا کیا ہو گیا ہے، آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حلوہ پوری کون لایا؟ 6 سالہ بچہ جوش میں آ کر بولا، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور یہ حیرت کا تیسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے بیٹا، یہ تو کام میں ان 33 سالوں میں نہیں سیکھ سکا، اور تم نے 6 سال کی عمر میں میرے لیے حلوہ پوری بنا دی۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میری بات سن کر 7 سالہ لڑکا کہنے لگا، ہمیں پتہ ہے آپ کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، مگر چونکہ ہمارے بابا حلوائی تھے، ہم بچپن سے ان کی دکان پر بیٹھے رہتے اور جلدی ہی ہم نے یہ کام سیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا بھائی بھی میرے ساتھ ان کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا، اسی وجہ سے ہم نے حلوہ پوری بنانا بہت جلد سیکھ لی۔ مگر آج آپ کی دادی نے بھی ہماری بہت مدد کی ہے، اگر وہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم کبھی بھی یہ بنانے میں کامیاب نہ ہوتے۔ میرا تو دماغ گھومنے لگا، مجھے ابھی بھی اس کی بات پر ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں دادی آ گئی اور کہنے لگی، ارے کیوں بچوں کو تنگ کرتا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ۔ دادی کی حیرت دیکھ کر مجھے تو حیرت کے جھٹکے لگنے لگے، کیونکہ دادی بالکل سیدھی کھڑی تھی، ان کی کمر بھی جھکی ہوئی نہ تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ دراصل دادی کی کمر کو جھکے ہوئے تقریباً 1 سال سے زائد ہو چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے چلتی تھیں، مگر اب تو وہ بہت آرام سے اور سیدھی چل رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی رات میں گھر میں کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ میں نے فی الحال تو حلوہ پوری والے قصے کو ایک طرف رکھا اور دادی سے پوچھنے لگا، دادی اب ایک دم سے سیدھی کیسے ہو گئیں؟ میری بات سن کر وہ بولی، بیٹا مجھے خود اس بارے میں نہیں پتا، میں صبح اٹھی تو حیران تھی۔ آج نہ تو میری کمر میں درد تھا اور نہ جسم میں تکلیف ہو رہی تھی، بلکہ میری کمر سیدھی ہو چکی تھی اور درد بھی سارے غائب تھے۔ مجھے تو یہ اللہ کا کوئی معجزہ لگتا ہے بیٹا۔ تجھے میں ہمیشہ سے کہتی تھی نا، ایک نہ ایک دن میری کمر بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر تو ہمیشہ ہی میری بات پر ہنس دیتا تھا، میرا مذاق بناتا تھا۔ کیا وہ حلوہ پوری آپ نے بنائی؟ میں نے دادی سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی بچوں کو۔ اچانک مجھے ان کی آنکھیں چمکتی دکھائی دیں اور پھر دادی نے تیزی سے کہا، ہاں وہ میں نے ہی بنائی ہے۔ دراصل آج
صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی، اسی وجہ سے سوچا تیرے لیے تیری پسند کا کھانا بنا دوں۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا، مجھ میں مزید ہمت نہ تھی کہ یہاں رک سکوں اور کسی اور معجزے کے بارے میں سن سکوں، سو تیزی سے گھر سے نکلا اور کام پر آ گیا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ان بچوں کے آنے سے میرے گھر میں اتنی ساری تبدیلیاں چند گھنٹوں میں رونما ہو جائیں گی۔ نہ صرف گھر پورا صاف ستھرا تھا بلکہ کچن بھی صاف ستھرا ہو چکا تھا، میرے لیے ناشتہ بھی ٹائم سے تیار تھا۔ دوسری طرف گندے برتن بھی دھلے ہوئے تھے، صحن سے سارا کباڑ بھی کسی نے اٹھا دیا تھا، اور یہ یقین کرنا ناممکن تھا کہ 5، 6، 7 سال کے بچے اتنے بڑے بڑے کام اکیلے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا بھاری سامان تھا کہ مجھے بھی اٹھانے کے لیے کسی نہ کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت درکار تھی، اور بس مدد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام کافی عرصے سے میں نے نظر انداز کر چھوڑا تھا۔ پورا دن میں دکان پر کام کرتا رہا، مگر اس دوران بھی میرا دھیان گھر کی طرف لگا رہا۔ آج حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ میری دکان پر بہت سارے لوگ آ رہے تھے۔ وہ لوگ بہت پیارے، حسین، خوبصورت تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ ہی بڑی تعداد میں عورتیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی میری دکان پر تکہ کڑاہی اور تکے لینے تشریف لا رہے تھے، جبکہ پہلے تو ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ چونکہ دکان قدرے عجیب گنجان آباد علاقے میں تھی تو یہاں بہت اکا دکا لوگوں کا گزر ہوتا، جس کی وجہ سے میری دکان بھی بہت کم چلتی، گاہکی بھی کم ہوتی۔ مگر آج اتنے سارے لوگ آ گئے تھے کہ کھانا کم پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے مطابق رات کے وقت تھوڑا سامان تیار کیا، کیونکہ یہ سامان بھی آخر میں بچ جایا کرتا تھا، مگر آج وہ سارا سامان ختم ہو گیا اور ابھی بھی لوگ دھڑا دھڑ دکان پر آ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ سامان ختم ہو چکا ہے تو وہ بہت تسلی سے کہہ دے کوئی بات نہیں، ہم کچھ دیر انتظار کر لیں گے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے 2 لڑکے بھی حیران تھے۔ ان میں سے اچانک ایک لڑکا بولا، سر آپ مانیں یا نہ مانیں مگر مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، اتنے پیارے، اتنے خوبصورت اور اتنے سارے لوگ ایک دم سے کہاں سے نکل آئے۔ میں نے اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی یہ بات شروع سے مجھے بہت زہر لگتی تھی، کیونکہ اگر معمولی سی بھی کوئی انوکھی چیز ہو جاتی تو وہ اسے جنات کے ساتھ جوڑنے لگتا۔ ابھی بھی وہ یہی کام کر رہا تھا اور اس کے ساتھ موجود دوسرے لڑکے نے اسے ڈانٹا اور کہا، خدارا اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ تھوڑے فاصلے پر ایک مرد اور عورت بیٹھے تھے، وہ دونوں مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور یہ بات میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میں 1، 2 بار ان کے قریب بھی جا چکا تھا، مگر انہوں نے مجھے پکارا ہی نہیں، نہ ہی کوئی بات کہی، بس خاموشی سے مجھے دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آیا اور کہا، استاد رات کے وقت فریج میں آپ نے سامان تیار کر کے رکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ ارے کس سامان کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تکے کا بنا ہوا سامان لا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ وہ تقریباً 100، 125 لوگوں کا کھانا بنتا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات کے وقت میں نے اتنا سامان تیار نہیں کیا تھا، تو پھر یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ اب مجھے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا، مگر میں اپنا یہ خوف ان لڑکوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چپ چاپ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ رات تقریباً 11 بجے جب فارغ ہوا، دکان سے باہر نکلا، اور اس وقت بھی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ میں نے گردن پلٹ کر دیکھا تو وہاں وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو دن کے وقت بھی مجھے وہاں بیٹھی گھور رہی تھی، ابھی بھی مسکرا کر مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھانا چاہا، مگر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اس کی طرف بڑھنے والا ہوں اور اس سے کچھ پوچھنے والا ہوں، سو اس نے پہلے ہی مجھے انکار کر دیا۔ مجھے غصہ آ گیا کہ آخر مجھے کیا ضرورت ہے یوں اس طرح سے کسی عورت کے پاس جانے کی، جبکہ وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہی۔ لہٰذا میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور دوبارہ سے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر واپس آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ تینوں بچے اس وقت کھلکھلا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نظر پڑی تو وہ چھت پر تھے،
پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ چھت پر چڑھے ہوئے تھے اور چھت کچی تھی اور چڑھنے کے لیے کوئی باقاعدہ سیڑھیاں بھی موجود نہ تھیں، جبکہ کوئی لکڑی کی سیڑھی بھی نہ تھی جس کی مدد سے کوئی چھت پر چڑھ سکتا۔ تو پھر یہ اوپر کیسے گئے؟ یہی سوال مجھے ستانے لگا۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں پکارتا، مجھے دادی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کمرے میں بلا رہی تھی۔ کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ تینوں بچے کمرے کے اندر موجود تھے، جبکہ کچھ ہی لمحے پہلے میں انہیں چھت پر کھیلتا دیکھ کر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور دوبارہ دیکھا، مگر ابھی بھی منظر وہی تھا۔ دادی نے کہا، ارے بیٹا کیا ہوا؟ تیری شکل پر کیوں 12 بج گئے ہیں؟ میں نے دادی کی بات سن کر سمجھ میں نہ آیا کہ دادی کو کیا جواب دوں۔ انہیں کیسے بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایسا کیا دیکھا جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میں نے یہ بات فی الحال اپنے دل میں دبا لی، کیونکہ دادی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا، باتیں کرتا رہا۔ دادی نے اچانک میری سابقہ بیوی کا نام لیا، جس کا نام سن کر میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ وہ عورت مجھے پسند نہ تھی، اس سے مجھے بہت نفرت تھی، اور وجہ یہ تھی اس نے کبھی بھی مجھے اپنے شوہر کا درجہ نہ دیا تھا۔ ہمیشہ اس نے میری پیٹھ پر وار کیا۔ اسے پتہ تھا مجھے اس کا مردوں سے میل جول پسند نہیں۔ اس کے باوجود نہ صرف وہ غیر مردوں سے ملتی بلکہ اکثر تو انہیں گھر پر بلاتی تھی، اور اس کی اسی عادت سے دادی بہت خار کھاتی تھی۔ مگر جب اس کی حرکتیں قابو سے باہر ہو گئیں تو مجبوراً میں نے اسے طلاق دے دی۔ ابھی آج ایک دم سے اس کی آمد کا سن کر بھی مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ میں نے دادی سے پوچھا، وہ کیوں آئی تھی؟ انہوں نے گردن جھکا لی اور کہا، وہ تم سے اپنے بچے کا حق مانگنے آئی ہے۔ میرا دماغ غصے سے کھول اٹھا، کیونکہ جب میں نے اسے طلاق دی تھی تب اس طرح کی کوئی بھی خوشخبری نہ تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ 3 ماہ بعد اس نے ایک اور جگہ شادی کر لی تھی، مگر پھر جلد ہی اس کی وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ اسی شخص کا تھا جس کے ساتھ اس نے بعد میں شادی کی، مگر چونکہ اب وہ شخص اسے منہ نہیں لگا رہا، سو وہ پیسے بٹورنے کے لیے دوبارہ یہاں آنا چاہتی تھی۔ آپ کو اسی وقت دھکے دے کر گھر سے نکالنا چاہیے تھا دادی، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ میری بات سن کر دادی مسکرا دی اور انہوں نے چہرہ جھکا لیا۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے۔ دادی نے ایک نظر بچوں پر ڈالی اور کہا، یہ کام میں نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ دراصل میری سابقہ بیوی بہت بدتمیز تھی۔ وہ اکثر دادی پر ہاتھ اٹھا دیا کرتی، اور اس بار بھی جب اس نے دادی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ان بچوں نے نہ صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا بلکہ اسے بہت بری طرح سے ڈرا کر یہاں سے بھاگ نکالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچے وہاں سے چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا آج وہ ایک علیحدہ کمرے میں سوئیں گے۔ مجھے اس بات پر ہرگز کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں دادی کے قریب بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اچانک دادی کہنے لگیں، یہ بچے انسانی نہیں بلکہ جنات کے ہیں۔ دادی کی بات سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں نے بے یقینی سے دادی کو دیکھا۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ میرے ماتھے پر پھیلے پسینے کے قطرے دیکھ کر دادی نے تسلی دی اور کہا، بیٹا ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بچے تمہیں تنگ نہیں کریں گے، نہ ہی ستائیں گے، بلکہ یہ ابھی خود مشکل میں ہیں اور انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تم بس ان کا دھیان رکھو، یہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں تمہیں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر تمہیں بعد میں حقیقت پتہ چلے تو تمہیں ڈر نہ لگے اور نہ ہی کسی قسم کی بے چینی محسوس ہو۔ اب میں دادی کو کیا کہتا کہ یہ سچائی سن کر تو میرا جسم سن ہو چکا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ یہ خوف کم نہیں تھا کہ میں اس وقت جنات کے ساتھ ایک ہی مکان میں ہوں۔ دادی نے میرے ہاتھ پکڑ کر دبائے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے نا، وہ پریشان نہیں کریں گے، نہیں ستائیں گے بیٹا، مگر تمہیں بھی ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ تو اپنے طور پر بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی ایسا نہ کریں جس کے باعث ہمیں ان پر شک ہو جائے، مگر اس کے باوجود بھی مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ دادی جان آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو دادی نے کہا، دراصل جب دن کے وقت مجھے ان کے شور کی آواز سنائی دی، جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا چھت پر کھیل رہے تھے۔ میں تو حیران ہو گئی کہ بغیر کسی سیڑھی کے وہ چھت پر کیسے چلے گئے۔ اسی وقت محلے کے
محلے کی ایک عورت گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر بولی، تم اس وقت چھت پر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھ رہی ہوں۔ عورت حیران ہو کر بولی، کیا ہو گیا ہے دادی؟ کہیں اس عمر میں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کون سے بچے؟ وہاں تو کوئی نہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور دوبارہ چھت کی طرف دیکھا۔ بچے مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورت بھی جھوٹ نہ بول رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اس عورت سے باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے وہاں سے بھیج دیا اور دوبارہ باہر آ گئی۔ خاموشی سے پیڑ تلے بیٹھ کر بچوں کو دیکھنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچے اڑتے ہوئے زمین پر اترے اور تیزی سے کمرے کے اندر بھاگ گئے۔ دادی مسکراتے ہوئے مجھے قصہ بیان کر رہی تھی۔ انہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا، اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو معصوم بچے ہیں نا، انہیں بھی اتنی زیادہ چالاکیاں نہیں آتی۔ آخر کتنی دیر تک خود کو ہم سے چھپا کر رکھ سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے تم سے مدد کے لیے کہا ہے تو واقعی یقیناً کسی مشکل میں ہوں گے۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کی مدد کرو، انہیں اس مشکل سے نکالو۔ دادی کی بات سن کر مجھے کسی حد تک تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اب کبھی بھی انہیں تنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی انہیں یہ شک ہونے دوں گا کہ مجھے ان کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ پہلے میں ہر وقت ان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا کہ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا چیز ہے، مگر اب جب ان کی حقیقت جان چکا تھا تو یہ پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا شروع کر دیا۔ جب سے وہ ہمارے گھر آئے تھے تب سے ہمارے گھر میں بہت برکت ہو گئی تھی۔ اب اگر وہ روزانہ صبح میرے لیے ناشتہ بناتے تو مجھے حیرانگی نہ ہوتی، بلکہ میں بہت شوق سے ناشتہ کرتا تھا، جو کہ اتنا لذیذ ہوتا کہ بس بیان سے باہر ہے۔ اور جب میں ان کی تعریف کرتا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی اور خوشی سے اچھلتے۔ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی سکون ملتا تھا۔ دادی بھی مطمئن تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام درست انداز میں ہو رہے تھے۔ اب تو وہ گھر کے باہر کے کام بھی کرنے لگے۔ اکثر جب گھر میں راشن ختم ہوتا تیزی سے جاتے اور لے آتے۔ بظاہر تو وہ یہ کام اس طرح سے کرتے تھے کہ دیر نہ ہو، مگر ان کی تیزی اور ان کی غیر معمولی حرکتیں ہمیں بتا دیتی کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں نے انہیں شک نہ ہونے دیا کہ میں ان کی حقیقت جان گیا ہوں۔ وہ بچے اب مجھے بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ ان بچوں سے مجھے الفت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ ان کے آنے کے بعد میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے تھے۔ ابھی انہیں ہمارے گھر میں رہتے 1 مہینہ گزرا تھا، مگر اس 1 ماہ میں وہ بہت بڑے ہو گئے تھے۔ جو 7 سال کا بچہ تھا وہ تو اب 1 مہینے میں 9 سال کا لگنے لگا تھا، جبکہ دوسرا بچہ 15 سال کا لگنے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی نکل آئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ جنات کے بچے اس قدر جلدی پروان چڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک ایک بوڑھی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر بچے حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بچے صرف مجھے اور دادی کو نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، مگر میں نے انہیں شک نہ ہونے دیا۔ وہ بوڑھی عورت مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ میں بھی باتوں کے جواب دینے لگا۔ اس دوران وہ بچے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ ایک بچہ تیزی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا۔ ان کی یہ بے چینی میں اچھے سے محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا کہ میں جان چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں ان سے نارمل انداز میں باتیں کرنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب سے چھوٹا بچہ بولا، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ میرے گلے لگ گیا۔ میں نے اس سے اپنے اچھا ہونے کی نوعیت پوچھنا چاہی، مگر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں انہیں پریشان ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دادی ٹھیک کہتی تھی، یہ بھی باقی بچوں کی طرح بہت معصوم تھے اور حد سے زیادہ شرارتی بھی تھے۔ ان کے ساتھ میری زندگی اچھی کٹنے لگی تھی۔ نہ صرف میرا کام اچھا ہو گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ گھر بھی اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک دن ہم پانچوں یوں ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ایک بچے نے کہا، چچا اب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور کہا، سب سے پہلے تو مجھے چچا کہنا ختم کرو، اب تم بھی میری عمر کو پہنچ رہے ہو۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اب 15 سالہ نظر آتا تھا۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، ہم لوگ تو جلد جوان ہو جاتے ہیں،
ایک آپ لوگ ہی ہیں جو اتنی دیر سے بڑے ہوتے ہوں۔ مگر پھر وہ خاموش ہو گیا اور چور نظروں سے مجھے اور دادی کو دیکھنے لگا۔ دادی نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا تم لوگوں کو فکر مند ہونے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تم لوگوں کی حقیقت جانتی ہوں، بلکہ یہ بھی جانتا ہے، مگر ہم لوگ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی تم لوگوں کو تنگ کریں گے، بلکہ تم لوگوں کا جب تک دل کرے یہاں رہ سکتے ہو۔ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور پھر ہمارے گلے لگ گئے، ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے، ہم واقعی سوچ بھی نہ سکتے تھے آپ انسان اتنے اچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ سے پہلے ہمارا جن بھی انسانوں سے پالا پڑا، ان کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ ہمیں کسی طرح سے قابو کر سکیں، مگر آپ سے ملنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس طرح جنات میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میں اب دکان کے کاموں میں بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ صبح 5 بجے نکلتا، رات کو 11-12 بجے واپسی ہوتی۔ اتنی مصروفیت ہو گئی تھی کہ میں گھر کو وقت ہی نہ دے پا رہا تھا۔ ابھی بھی میں نے کام سے چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے بہت گہری تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور ہمت نہ تھی کہ دوبارہ دکان پر جا سکوں۔ میں لیٹ کر آرام کر رہا تھا، جبکہ وہ بچے قریب میں کھیل رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری بیوی کھڑی تھی، جو مجھے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرائی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ مجھے اس عورت سے شروع سے بہت نفرت تھی۔ میں بس کچھ بھی کر کے اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، مگر اب یہ کچھ زیادہ ہی میرے گھر کے چکر لگانے لگی تھی، اور اس کے یہ چکر مجھے پسند نہیں آ رہے تھے۔ مجھے ایک طرف کرتی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی اس جرأت پر بھی حیران تھا۔ میں تو اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دینا چاہتا تھا، مگر دادی نے اشارے سے مجھے خاموش کروا دیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا، ورنہ دل چاہتا تھا کہ بس ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ سنا ہے میں نے تمہارا کاروبار کچھ زیادہ ہی چل نکلا ہے۔ وہ تیزی سے دادی کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ دادی کو کوئی نقصان پہنچاتی، اچانک اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ وہ چاہ کر بھی ایک قدم نہ اٹھا پا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنات بچے ہیں جو تھوڑے فاصلے پر کھڑے اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے تم نے کوئی جادو کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنے امیر ہو رہے ہو۔ میں بہت جلد اس کے بارے میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس کی زبان بند ہو گئی۔ اب تو وہ بول بھی نہ پا رہی تھی، تیزی سے اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی اور بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے بہت لطف آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بچوں کو اشارہ کیا تو اس جنزادے نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں گرتے ہوئے بولی، خدارا مجھے بھی یہ جادو سکھا دو۔ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ مجھے بھی بتاؤ نا، میں بھی تمہاری طرح امیر ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ایک طرف کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے اندازہ تھا یہ عورت بے حد چالاک ہے، اور چالاک سے بڑھ کر یہ بے حد لالچی تھی۔ اسے شروع سے پیسوں کا لالچ تھا، اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے۔ ابھی بھی وہ میرے قدموں میں بیٹھے ہوئے میری منتیں کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہ سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھے کہا تھا وہ مر جائے گی مگر کبھی دوبارہ میرے گھر پر قدم نہیں رکھے گی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی تو پراسرار انداز میں بولی، میں جان چکی ہوں کہ یہ جادو نہیں بلکہ تمہارے پاس کوئی جنات ہیں جس کی مدد سے تم یہ سارے کام کرواتے ہو۔ میں بہت جلد وہ جنات تم سے حاصل کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک نظر ان بچوں کو دیکھا جو پریشانی سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عورت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کا بہت بڑے بڑے اونچے ٹیلے کے جادوگروں سے رابطہ ہے۔ وہ پورا دن یوں ہی کٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ دادی بھی فکر مند نظر آ رہی تھی اور وہ جنات بچے بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ مجھے کہتے تھے، یہ عورت بہت چالاک ہے، نہ جانے کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں کہیں پھنسا دے گی۔ رات 12 کا وقت تھا۔ میں آرام کر رہا تھا جب اچانک مجھے بلے کے غرانے کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ بلے کی چیخ بھی۔ آواز سنتے ہی میں بے چین ہو گیا، تیزی سے بستر سے اٹھا اور صحن میں
آواز چونکہ صحن سے آ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ جا کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے، مگر دوسرے لمحے مجھے دوبارہ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دادی کی ساری باتوں اور تسلیوں کو یاد کرتے ہوئے میں نے ہمت جمع کی اور خاموشی سے باہر چل دیا۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے وہ تینوں بچے کھڑے نظر آئے۔ ان کی میری طرف پیٹھ تھی۔ اب بلے کے غرانے کی آواز بھی رک چکی تھی۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا، مگر جوں ہی ان کے سر پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں تلے سے کسی نے زمین کھینچ کر نکال دی ہے۔ وہ اس وقت بلے کو چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ انہیں یہ حرکت کرتے دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز سن کر وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئے، مگر اس وقت ان کے چہرے بہت بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے، بڑے خوفناک لگ رہے تھے۔ اگر وہاں کوئی کمزور دل مرد ہوتا تو وہ جلد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اچانک ان میں سے سب سے بڑا بچہ اپنی خوفناک آواز میں بولا، چچا، یہاں سے ابھی اور اسی وقت تم جاؤ۔ اس کی آواز سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹا، بھاگ کر کمرے میں آ گیا اور چٹکنی چڑھا لی۔ پوری رات جاگ کر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی اور اسی منظر کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن جب سو کر اٹھا تو گھر پورا خالی تھا۔ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی تھی جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دادی سے پوچھا۔ دادی نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگیں کہ مجھے بھی اندازہ نہیں وہ بچے کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ دن پورا میں کام پر بھی نہ جا سکا کیونکہ میرا دھیان بچوں پر اٹکا ہوا تھا۔ اب مجھے بچوں کی عادت ہو چکی تھی، ان کے بغیر وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پورا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران وہ مجھے ایک بار بھی دکھائی نہ دیے۔ اب اس معاملے کو ہوئے ایک ہفتہ بیت گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں میری بیوی دوبارہ میرے گھر میں آئی۔ وہ اپنے ساتھ کوئی جادوگر بھی لائی تھی، مگر وہ جادوگر اس کی بے عزتی کرتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا کہ یہاں کوئی جنات موجود ہی نہیں، تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے گھر کی مرمت کا کام شروع کروایا اور گھر کو پکا کروا دیا۔ ایک دن چھت پر بیٹھا تھا اور بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں تینوں کھڑے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں اٹھا تو وہ تیزی سے بھاگ کر آئے اور میرے گلے لگ گئے۔ میں نے انہیں زور سے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے انہیں کتنا یاد کیا۔ وہ مجھ سے آخری بار ملنے کو آئے تھے۔ دراصل جس وجہ سے وہ بھاگ کر انسانی دنیا میں آئے تھے، اب وہ وجہ ختم ہو چکی تھی۔ ان کے سردار نے انہیں قبیلے میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان میں سب سے بڑا بچہ بولا، ہم مزید آپ کے پاس رکتے چچا، مگر وہ 2 باتیں پوری ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہاں رکنا ناممکن ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کی بیوی کو شک ہو چکا تھا کہ یہاں جنات موجود ہے، اور دوسری بات آپ نے ہمیں ہمارے اصل روپ میں دیکھ لیا، جس کی وجہ سے اب مزید یہاں رہائش رکھنا ناممکن تھا۔ بس آپ سے آخری بار ملنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تھیلی میرے حوالے کی۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس تھیلی میں بہت سارے ہیرے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قیمتی چیزیں میرے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے 1 ماہ بعد دادی کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد میں اکیلا رہ گیا تھا۔ تنہائی میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ مجھے اب اندازہ ہوا تھا، اور ابھی میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں نے فیصلہ کیا کسی نیک شریف عورت سے شادی کر لوں گا۔ یہی سوچ کر ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کی اور اس کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، مگر آج بھی جب کبھی ان بچوں کی یاد ستاتی ہے تو ان کی دی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کے دل میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ گزارا وقت جو دنیا کا بے حد اچھا وقت تھا،